بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن پاک کے تعلق سے زیادہ معلومات حاصل کریں۔ اولاً تو قرآن پاک کو صحیح پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں اور قرآن پاک کے تعلق سے زیادہ معلومات حاصل کریں۔ قرآن پاک کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک کے بارے میں جاننے کے لیے ہم قرآن کوئز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل قرآن کوئز سے مزید چند سوالات اور جوابات پڑھیں گے۔ سوال نمبر 42، قرآن مجید میں کس سورت کے معنی دسترخوان ہیں؟ جواب، سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان اور سورۃ المائدہ ایک سورت ہے۔ سوال نمبر 43، حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر کس سورت میں ہے؟ جواب، سورۃ الاعراف میں 7 مرتبہ۔ سورۃ الاعراف میں آدم علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر ہے، 7 مرتبہ۔ سوال نمبر 43، سورہ برأت کس سورت کو کہتے ہیں؟ جواب، سورۃ التوبہ کو۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برأت ہے۔ سوال نمبر 45، قرآن پاک میں کس نبی کے واقعہ کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن پاک میں احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی سب سے بہترین قصہ۔ سوال نمبر 46، قرآن پاک کی کتنی سورتیں عورتوں کے نام سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب، صرف ایک سورہ، حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے، یعنی صرف ایک ہی سورہ ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ سوال نمبر 47، حضرت مریم علیہ السلام کس نبی کی والدہ ماجدہ ہیں؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، جو کہ ایک نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں۔ سوال نمبر 48، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ربی زدنی علما کس سورت میں ہے؟ جواب، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 114۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ربی زدنی علما سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں ہے۔ سوال نمبر 49، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کس آیت اور سورت میں کہا گیا ہے؟ جواب، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 107۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 50، قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 4 مرتبہ۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ الاحزاب، سورہ محمد، سورہ فتح، یہ وہ 4 سورتیں ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا ہے۔ سوال نمبر 51، قرآن پاک میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن پاک میں، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے، 26 سورتوں میں 128 مرتبہ۔ سوال نمبر 52، عروس القرآن و زینت القرآن کس سورت کو کہتے ہیں؟ جواب، سورۃ الرحمن کو۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن اور زینت القرآن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 53، کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بار بار ذکر کیا ہے؟
جواب سورۃ الرحمن میں۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 54، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں وضاحت کی ہے کہ وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے؟ جواب یہودی و عیسائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ وضاحت فرما دی ہے کہ یہودی و عیسائی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ سوال نمبر 55، قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کن نیک لوگوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب یہ 5 ہیں، یعنی قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ جن نیک لوگوں کا ذکر آیا ہے وہ 5 ہیں، یعنی حضرت مریم، حضرت ذوالقرنین، حضرت زید بن حارثہ، طالوت، اصحاب کہف۔ یہ وہ 5 لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے انبیاء کرام کے علاوہ۔ سوال نمبر 56، قرآن پاک میں حامان کا ذکر آیا ہے، یہ کون تھا؟ جواب یہ فرعون کا وزیر تھا۔ حامان فرعون کا وزیر تھا۔ فرعون نے حامان کو ایک بہت بلند مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ اس پر چڑھ کر خدا کو دیکھ سکے۔ سوال نمبر 57، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب سورۃ الفاتحہ۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سوال نمبر 58، قرآن پاک میں کتنی مسجدوں کے نام آئے ہیں؟ جواب 4 مسجدوں کے۔ قرآن پاک میں 4 مساجد کے نام ہیں، یعنی مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد قباء اور مسجد ضرار۔ سوال نمبر 59، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر کس آیت کریمہ میں ہے؟ جواب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ سوال نمبر 60، مسجد قباء اور مسجد ضرار کا نام کس آیت میں ہے؟ جواب سورۃ التوبہ آیت نمبر 107۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں مسجد قباء اور مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 61، قرآن پاک میں ام القریٰ یعنی بستیوں کا مرکز کس شہر کو کہا گیا ہے؟ جواب مکہ مکرمہ کو۔ مکہ مکرمہ کو قرآن پاک میں ام القریٰ یعنی بستیوں کا مرکز کہا گیا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔